ڈاکٹر صاحب کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، اپوزیشن کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ٹیلی فون کیے جا رہے ہیں کہ کل کے اجلاس میں آپ ہر حالت شریک ہوں. کیا سمجھتے ہیں، کیا نتائج دیکھ رہے ہیں، کس طرح کے معاملات کے کس رخ آپ جاتا دیکھ رہے ہیں کل کے اجلاس کے بعد، اور سیاست کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں تو چھوٹی جماعتیں، پتہ نہیں چھوٹی جماعت جو ہے وہ، میرا تو نہیں خیال کہ ایم کیو ایم چھوٹی جماعت ہے، ایم کیو ایم تو بڑی جماعت ہے، تو مطلب کافی ووٹس ہیں ان کے. اور مسلم لیگ قائد اعظم جو ہے اس کو چھوٹی جماعت بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کا امپیکٹ بہت ہے، اثر و رسوخ بہت ہے. بالکل سر، ٹھیک ہے. بالکل. تو شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ بڑی جماعت ہے. دیکھیں نا، مطلب اثر و رسوخ تو ہے نا عوامی مسلم لیگ. حالانکہ کہتے ہیں میری ایک ہی ٹکٹ ہے اور میری ایک ہی سیٹ ہے، لیکن میں وزیر ہوں اور وزیر داخلہ ہوں، اور کیا چاہیے. تو یہ چھوٹی بڑی جماعتوں کا جو ہے نا، اس پہ میں تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ ویو بھی اس پہ لیا جا سکتا ہے، لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بڑے حیران کن واقعات پیش آ رہے ہیں. جی بالکل. اور حیران کن بھی ہیں اور پریشان کن بھی ہیں اس کے ساتھ ہی. اور وہ میں آپ کو اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں کہ پچھلے چند گھنٹوں میں کچھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو میرا خیال سے جن کی توقع تو تھی، لیکن غیر متوقع طور پر ان میں تیزی آ گئی. میں بات ابھی ان پہ کرتا ہوں. پہلے تو ملکی سیاست پہ ذرا تھوڑی سی بات کروں. پہلی بات تو یہ کہ آج عمران خان صاحب نے جو اپنی اسپیچ کی ہے، اس اسپیچ میں ان کا ایک جو بات ہے اس کے اوپر کوئی دو آرا نہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ جو کووڈ کے دوران این سی او سی کا کردار رہا، ٹھیک ہے، پورے پاکستان میں وہ ایک مثالی کردار رہا. بالکل. ٹھیک ہے. مطلب ہے کہ یہاں پر کہیں ایسا نہیں ہوا، کہیں ملک میں، کہ دھکم پیل ہو رہی ہو، ویکسینیشن کی پرابلم. مطلب ہے کہ بہت ہی مائنر، اگر کہیں پر ہوئے بھی واقعات تو لوگوں کو ویکسینیشن ملی پراپرلی، ان کی رجسٹریشن ہوئی، 2 نمبریاں بھی ہوئی بیچ میں درمیان میں. لیکن وہ آپ مجموعی طور پہ دیکھیں تو جس طرح سے ویکسینیشن آپ کے ہاں ہوئی اور شروع میں ہی ہو گئی، اس سے قطع نظر کہ وہ کہیں ویکسینیشن جو ہے وہ ویکسین کہیں منظور ہے کسی ملک میں نہیں ہے فلاں، فوری طور پہ چائنا سے، اس کے بعد اسپوٹنک، اس کے بعد امریکہ نے آپ کو دیا، فائزر آ گئی، پھر ماڈرنا آ گئی، پھر مطلب ایکسٹرازین کا. مطلب میں کہتا ہوں اتنی اگر کمال کا کوئی کام ہوا ہے نا اس عرصے میں، تو وہ یہ این سی او سی کا کام ہے، جس میں آپ کو بالکل سول ملٹری کارکردگی نظر آئی ہے. یعنی جو پھر دیکھیں، میں نہ کمیونسٹ ہوں، میں نہ سوشلسٹ ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے سوشلزم تو ظاہر ہے کہ بہت سے ملکوں میں ہے، اس کو فلاحی. اب دیکھیں وہ کمال کی بات، وہ کہتے ہیں نا کہ جو میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ ہمیں گورنمنٹ نہیں چاہیے، ہمیں ایڈمنسٹریشن چاہیے. اتنے کمال انداز میں آپ کی ملک میں یہی کے ڈاکٹرز ہیں نا، پاکستان کے ڈاکٹرز ہیں، پاکستان کا نرسنگ اسٹاف ہے، پاکستان کے آئی سی یو جانے گئیں لوگوں کے جو ہے. لیکن جس طرح سے آپ دیکھیں ایسا کہیں نہیں ہوا. اللہ کا احسان ہے. ابھی ایک دوبارہ سے وہ آر ناٹ اوپر نیچے ہو رہا ہے، تو میں ابھی کوئی بات نہیں اس پہ کرنا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ وہ جو آر فیکٹر ہے وہ تھوڑا سا اوپر نیچے ہو رہا ہے. تو احتیاط کریں لوگ پاکستان میں. لیکن یہ ہے کہ اس کے باوجود جو ہے وہ ایسا کہیں نہیں ہوا کہ وہ وینٹیلیٹرز شارٹ ہو گئے ہوں. اللہ نے بڑا کرم کیا، اللہ نے کرم کیا، لوگوں نے کوآپریٹ تو یہ کم ہے. سیاسی حوالوں سے 2-3 باتیں. سیاسی والوں سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے رانا شمیم، جسٹس ریٹائرڈ رانا شمیم صاحب کا، اور ان کی طرف سے ایک ایفیڈیوٹ آیا اور عدالت میں پیش ہو گیا، یہ معاملہ آگے چلے گا، یہ معاملہ آگے چلے گا، اور یہ معاملہ عجیب سے ٹرن لے گا، عجیب و غریب قسم کے ٹرن لے گا. اور یہ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے شروع میں ایک بالکل یہ تاثر تھا کہ جناب جسٹس فائز عیسیٰ اور اس کے اوپر سٹنگ جج کے بارے میں جو ایک کمپین چلی پوری، اور اس کا آپ کو پتہ ہے نا ابھی محفوظ فیصلہ آنا ہے، فیصلہ محفوظ ہے، اور اس کا محفوظ فیصلہ جب آئے گا تو وہ ایک میرا خیال سے ایک ہائیڈروجن بم کی صورت گرے گا. اس میں کیا ہوتا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن اس میں ایک ریفرنس ہی غلط فائل ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ شروع سے ہی وہ آپ اگر بہرحال، تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جیسے یہ کیس ہے نا یہ والا، اس کے بارے میں میرا ایک تاثر ہے، غلط ہو سکتا ہے. جی جب ہی ہو رہا تھا نا این آر او، کمال کی بات سنیں، این آر او تو میں نے خبر دی این آر او، اب لوگ پیچھے لگ گئے، آپ چاہتے ہیں این آر او ہو جائے. میں نے کہا بھائی میں نہیں چاہتا این آر او ہو جائے، میں کہہ رہا ہوں یہ خبر ہے، ایسا ہونے جا رہا ہے.
اچھا تو لوگ فون کرتے ہیں آپ کیسے، آپ کہہ رہے ہیں آپ چاہتے ہیں ایک ملک کے اندر جو ہے وہ اتنے ارب روپیہ لوٹا ہوا ہے ملک کا اور اس کے مقدمے ختم ہو جائے. میں نے کہا بھائی میں نہیں چاہ رہا، میں کہہ رہا ہوں یہ خبر ہے، ایک اطلاع ہے، یہ ہو رہا ہے، نارو ہونے جا رہا ہے. تو اچھا اب وہ عجیب رالا پڑ گیا. اچھا جب یہ ہونا تھا نا تو اس سے کچھ عرصے پہلے، کوئی 5-7 مہینے پہلے یہ ہوا کہ ہمیں ہدایت ہے کہ آپ یہ اس طرح کی بات کریں کہ مفاہمت ہونی چاہیے ملک میں بڑا سب کو ایک سب اسٹیک ہولڈرز کو یکجا ہونا چاہیے. اچھا کان کھڑے ہو گئے. میں نے کہا ایک منٹ ذرا یہ کیا مطلب سب کو ایک ساتھ کیسے کیا؟ تو ہمارے بڑے محترم طارق عظیم صاحب اس وقت وزیر مملکت تھے برائے اطلاعات و نشریات. تو میں نے کہا جی ایک منٹ ٹھہر جائیں، بیٹھنا تو سب کو چاہیے مگر کیا اس میں کوئی مقدمے تو نہیں ختم ہونے جا رہے. تو انہوں نے کہا دیکھیں، اچھا ان کو بھی نہیں زیادہ علم تھا نا، انہوں نے کہا نہیں دیکھیں سب کو بیٹھنا تو پڑے گا. خیر پیچھے لگ کے ہم نے کہا یہ تو جناب این آر ہو رہا ہے. اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ اب لوگ پیچھے لگ گئے، آپ کیسی بات کرتے ہیں، آپ کو کیا ہو گیا ڈاکٹر صاحب؟ میں نے کہا جی خبر ہے، اطلاع ہے، میں نہیں چاہ رہا، میں تو کہہ رہا ہوں یہ ہو رہا ہے ہو گیا. اچھا یہ جو معاملہ ہے نا یہ آگے چلے گا. ایک تو یہ ہے کہ اس لیپ ٹاپ میں کیا تھا جو لیپ ٹاپ آج عدالت میں نہیں کھلا. آج عدالت میں رانا شمیم صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ ایک لیپ ٹاپ لائے تھے. ایک تو وہ ہے نا قصہ، وہ تو کہ وہ جج موجود تھے بینچ میں نہیں تھے، وہ تو بالکل اپنی جگہ، وہ نہیں اس دن ملک میں ہی نہیں تھے شاید، اور کیا تھا سارا. اس لیپ ٹاپ میں کیا تھا؟ اس لیپ ٹاپ میں ایک فلم ہے. خبر اس لیپ ٹاپ میں ایک فلم ہے جو انہوں نے کہا کہ میں عدالت میں چلانا چاہتا ہوں، اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ نہیں آپ عدالت میں آگے چلائیں گے، لیپ ٹاپ باہر رکھیں. اس لیپ ٹاپ کے اندر اور اس فلم کی 1 سے زیادہ کاپیز ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے وہ بس میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، ٹھیک ہے. تو یہ ابھی یہ کہانی جو ہے یہ کئی موڑ ایسے لے گی نا دائیں بائیں. ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے 1-2 اور اطلاعات بھی، خبریں چھپنے والی ہیں اخباروں میں. میں نہیں چھاپ رہا، ہمارا تو یہاں پہ پرنٹ میں ہم لوگ نہیں ہیں ابھی، لیکن یہ ہے کہ اخبارات میں خبریں آنے والی ہیں اور وہ ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے آنے والی ہیں، ٹھیک ہے. تو نظر رکھیں، ٹھیک ہے، جاگتے رہیں. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑی عمران خان صاحب کی کامیابی. اچھا عمران خان صاحب کو کہاں پھنسا دیا، اپنے ہی لوگ نکل گئے، ان کو پکڑ کے واپس لاؤ، ادھر سے کبوتر اڑ گیا ادھر سے کھینچ کے واپس لاؤ، 4 ادھر سے جو ہے وہ چڑیاں غائب ہو گئی، ان کو پکڑ کے واپس لاؤ. کہاں ڈال دیا عمران خان صاحب، یقین کریں. یہ نہیں کہ وہ بڑھ گئے ہیں، یعنی اپنے ہی لوگوں کو خان صاحب جو یعنی کہ بہت زیادہ مزید لوگ شامل ہو، اپنے ہی لوگ ادھر سے پھسل جاتا ہے ادھر پھسل جاتا ہے. اور اتحادی جو ہے وہ آج مجھے نہیں پتا وہ الزام وہ کالیں آئیں، وہ تو ایک انہوں نے بیان دیا ہے فضل الرحمان صاحب نے. لیکن جو اصل بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ ساروں نے یقین دہانی کروا دی ہے، لیکن یہ ہے کہ کل کیا ہوگا کوئی ان کا کچھ نہیں پتا. جو اندر لوگ بیٹھے ہیں نا، یہ جب ایک دفعہ وہ شیخ رشید صاحب نے بات کہی تھی نا، اور بات کمال کی تھی کہ عمران خان کے سامنے وہ دیکھتا ہے یہ بکے ہوئے لوگ ہیں میرے مگر ان سے بات کرنے پہ مجبور ہے، وہ اتنا بیوقوف ہے حکومت چھوڑے گا. کمال جملہ ہے وہ، اور وہ ریئلٹی ہے، حقیقت ہے کہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے، لوگ سارے میں خان صاحب اس کو مجبور ہے. آپ یقین کریں یہ لوگ جس طرح سے خان صاحب ان کو اچھا ہے اپنے دیکھیں. بینظیر بھٹو صاحبہ پہلے جب یہ ہوا نا یہ چھانگا مانگا اور لوگوں کو توڑنے کا سلسلہ ہوا نا، تو پہلے پھر انہوں نے ایک بڑا طریقہ نکالا تھا پیپلز پارٹی کی قیادت اور مسلم لیگ، وہ پہلے استعفے لے لیتے تھے، پلین نا ٹکٹ دینے سے پہلے استعفے لے کے رکھتے تھے کہ کبھی یہ ادھر سے لوٹا بنے گا. بعد میں قرارداد بھی آئی، وہ قانون بھی پاس ہو گیا. لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے نا ایشو کہ جی وہ لوگوں کا بکنا ادھر بھی دائیں بھی بائیں بھی. تو اس وقت ایک خان صاحب کے ساتھ ظاہر ہے پوری اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوئی ہے اس وقت، اور سارے اتحادی اور سب سارے وہ آ گئے. اس کے باوجود جو میری چھٹی حصہ ہے نا وہ کچھ ابھی بھی میری دائیں آنکھ بائیں آنکھ تیسری آنکھ چوتھی آنکھ سب پھڑپڑا رہی ہیں اس وقت. کہیں نہ کہیں کوئی ان کے لوگ جو ہے نا ڈنڈی مارنے کے چکروں میں ہیں ابھی بھی، ہے نا. سرپرائز ہو جائے تو ہو جائے قانون سازی، نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی، مگر کوئی اسلام آباد میں کچھ پتہ نہیں کہاں سے آدمی کہاں سے اٹھ کے کس وقت کیا کر لے، ٹھیک ہے. تو ایک تو دوسرے، لیکن وہ خبر ہے
وہ خبر ہے کہ ثاقب نثار وہ جو اس میں ہے نا جو ان کے پاس ان کے صاحبزادے ہاں لیپ ٹاپ جو عدالت نے کہا کہ بعد میں کھولا جائے گا، تو اس میں سے لیکن اب دیکھیں تاثر کیا جا رہا ہے. اطہر من اللہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ تاثر لوگوں میں کیا تاثر جا رہا ہے. یہ وہ بات ہے جو بہت بڑی بات کی ہے چیف جسٹس صاحب نے کہ عوام میں کیا تاثر جا رہا ہے، کہ مطلب جج صاحبان جو ہیں وہ آپس میں پہلے سپریم کورٹ کے لیول پہ ججز ایک دوسرے کے ساتھ ججز، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہائی کورٹ، اور مطلب ہے کہ یہاں پر وہ جو بے گناہ سارا دن دیکھتے ہیں عدالتوں کی طرف 20 30 40 سال، مطلب ایک آدمی جو ہے وہ رہا ہو گیا، پتہ چلا اس کو انتقال ہوئے 17 سال ہو گئے. ایسا بھی تو ہوا ہے.